بنے، حضور پاک اللہ سچے امتی بنے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لے، اگر ہم اللہ کے سچے بندے بن گئے، ہماری خواہشات اللہ جنت پوری کرے گا. لا عیشہ الا عیش الآخرہ. کل اللہ پاک جنت میں لے جائے گا. جنت وہ کیسی ہے تو مختصر بتاؤں. ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، مجھ پر زعفران کا دارا، اور اس کی چھت اللہ عرش، اور اس کی زمین چاندی کی بنی ہوئی ہے. زمین کس کی؟ چاندی کی بنی ہوئی ہے. وہاں کوئی کالا نہیں ہوگا، کوئی دبلا نہیں ہوگا، کوئی موٹا نہیں ہوگا. ہر ایک حضرت آدم علیہ السلام کا 60 ہاتھ کا خط ہے، سینہ 7 ہاتھ چوڑا ہوگا. حسن یوسف علیہ السلام کا، کوئی کالا نہیں ہوگا. جوانی عیسیٰ علیہ السلام کی، آواز داؤد علیہ السلام کی، دل ایوب علیہ السلام کا، اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھنگرو والے بال، سرمئی آنکھیں، چہرے پر وہ نور کہ 3 مہینوں کے فاصلے تک وہ نور پہنچے. بدن گندگیوں سے پاک. نمبر 1 نہیں، نمبر 2 نہیں، وہاں کوئی نمبرش نہیں ہے. اور پھر یوں فرمایا کہ وہاں موت نہیں، ہمیشہ کی زندگی. مردوں کو کمانا نہیں، عورتوں کو پکانا نہیں. مردوں کو کمانا نہیں، عورتوں کو پکانا نہیں. ہاسپٹل، ڈاکٹر، نرس کو جھگڑا نہیں عورتوں. مردوں کو دکان، نوکری، ڈاکٹری، انجینئرنگ، کچھ نہیں. جنتی بیٹھیں گے، ان جنتیوں کو اللہ پاک کا لباس دے گا، وہ ریشمی لباس. ہاتھوں میں سونے کے کنگن، سر پر وہ تاج جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. جنتی کھانا کھانے بیٹھے گا. دنیا میں بڑی سے بڑی دعوت میں 100 قسم کے کھانا آئٹماں مشکل ہو سکتا ہوں. اللہ فرما رہا میری جنت کو دسترخوان پر 70,000 قسم کا کھانا، اور کھانا کھائیں گے 40 سال. کتنے سال؟ 40 سال. دسترخوان بچھایا ہوا، یہاں ایک کے بجائے 2 روٹیاں کھا لیے. ایک روٹی کھانے والا 2 کھا لیا، ہاضمہ خراب. وہاں 40 سال کھائیں گے، کوئی خرابی نہیں. اور یہ نہیں ایک کے بعد ایک، یہ بھی کھاؤ، وہ بھی کھاؤ، وہ بھی کھاؤ. پرندے آئیں گے، السلام علیکم اے مومن، میں جنت کے فلاں حصے میں پلتا ہوں. میرے بدن کا جو گوشت ہے وہ فصیح و بلیغ عربی میں بات کرے گا. پرندہ میرے بھیجے کا یہ ٹیسٹ ہے، جگر کا یہ ٹیسٹ ہے، دل کا یہ ٹیسٹ ہے، رانوں کا یہ ٹیسٹ ہے. بتا کیا کھانا چاہتا ہے؟ وہ جو کھانا چاہے اسی وقت سامنے آئے، اور پرندہ جو کا تو جوڑ جائے. بیٹھنے کو سونے چاندی کی مسیحیاں. گھر میں جنتی کے جنت میں دودھ کی نہر. دودھ کہاں سے آتا ہے؟ بھینس میں سے نا، گائے میں سے نا، بکری میں سے نا، اونٹی میں سے نا. ارے بولو تو، یہاں والے دودھ نہیں پیتے کیا؟ دودھ معلوم کیا کالا ہوتا ہے. ارے دودھ دیکھے نا، دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گائے، بھینس، اونٹنی نہیں. میرے بھائیوں، بھینس کو ذبح کر لو. گھر میں شادی تھی، 50 لیٹر دودھ ہونا تھا. بھینس کو لڑکا کو ذبح کرنا نہیں. کتنے لیٹر ملتا ہے؟ کہاں گیا دودھ؟ روز 5 لیٹر دیتی تھی نا، کہاں گیا؟ دودھ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ دودھ اللہ کے خزانوں سے. گائے، بھینس، بکری، اونٹنی کے دھن سے اللہ کا نظام چلتا ہے. وہاں غلہ اناج اللہ کے خزانوں سے آتا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین کھود کر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ساتوں زمین کھود کے چلے جاؤ، ایک چاول کا دانہ نہیں ملے گا. سپوٹے کہاں سے آ گئی؟ کیلے کہاں سے آ گئے؟ آم کہاں سے آ گئے؟ سب اللہ کے خزانوں سے.
انگور کہاں سے آ رہے ہیں؟ انجیر کہاں سے آ رہے ہیں؟ ترکاریاں کہاں سے آ رہے ہیں؟ سب ورنہ زمین کو کچھ نہیں رکھا ہے. یہ ہماری نظروں کا دھوکہ. ہم سمجھتے جھاڑ دے رہا ہے, زمین دے رہی ہے. دینے والا کون؟ دینے والا کون؟ تو سب اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے جنت کے اندر دودھ کی نہر, شہد کی نہر, پانی کی نہر, پاکیزہ شراب کی نہر. یہاں کی شراب جو پیے گا موری میں جا کر گرے گا, کتا منہ میں پیشاب کرے تو خوش ہو جاتا ہوں کیا کہ اور ایٹم مجھے مل گیا. حدیث میں آیا جو شراب پیے گا اللہ پاک جہنمی عورتوں اور مردوں کے بدن سے جو گندگی نکلے گی وہ کھلائے گا اسے. تو کبھی شراب نہیں پینا اور نشے کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنا. دوا لیے تو بھی چیک کرنا فری فرام الکحل لکھا ہوا. الکحل نشہ ہر قسم کا حرام. اللہ چاہتا ہے سمجھدار بنو, نشہ کرنے والے ناسمجھ بنتے ہیں. اللہ چاہتا ہے ہوشیار بنو, نشہ کرنے والے یہ بیوقوف بنتے ہیں. اللہ کو بیوقوف پسند نہیں, نشہ کرنے والا پسند نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر اللہ پاک کیا کرے گا؟ اللہ پاک فرما رہا میں تمہیں جنت میں بیویاں دوں گا. دنیا کی 2 آخرت کی 70. دنیا کی 2 آخرت کی 70. دنیا کے اندر ہمارے نثار حضرت فرماتے ہیں ریٹ لی, پیٹ لی, کیٹ لی. کچھ عورتیں ریٹ لی, پیٹ لی, کیٹ لی, ان کی گٹی, ان کی اونچی, اب کیا کیا کچھ ہے وہ نہیں بولتا سب. جب گھر میں بولی جا مارا کھتی بات. خیر میرے بھائیوں, وہاں اللہ پاک کیا عورتیں دے گا؟ جن عورتوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے ان کے چہرے پر اللہ کا نور پڑا ہوا. وہ ان کی آنکھیں بادام کی طرح, ہونٹ گلاب کے پنکھڑیوں کی طرح, ان کی زلفیں سورج کی کرنوں کی طرح, ان کے دانت انار کے دانوں کی طرح. آگے اور تفصیلات ہیں, چھوٹے بھی ہیں بڑے ہوئے, سب چھوڑتا ہوں. جنتی اپنی بیوی کو دیکھے گا کتنے سال؟ 40 سال. کتنے دیکھے گا؟ یا گھر والی کو 10 منٹ دیکھے تو کیا بولتے؟ تمہیں پوچھ لو, میں تو نہیں بولتا. دیکھا برابر ہے کیا؟ کیا ہوں گزری 40 سال دیکھیں گے. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اس عورت کے ساتھ معانقہ 70 سال. کتنا؟ 70 سال. جنت جیسے میں نے کہا ظہر سے قبل وہاں نماز نہیں, روزہ نہیں, نکاح ہے. اور دین کی محنت کرنے والوں کو, یہ میں نہیں کہہ رہا, ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 لاکھ سے لے کر 25 لاکھ تک دونوں کا اللہ پاک دلہا بنائے گا. ہمارے حاجی تقا اللہ صاحب اللہ ان کی برکت دے, امریکہ میں تقریر کرے, ایک نوجوان کھڑا ہوا, او امیر صاحب, how it is possible? I cannot manage even a single life. What is millions and millions of words? تو حاجی صاحب میں نے ان سے کہا اللہ وقتی عورتیں دے گا, ان کو نمٹانے کی طاقت بھی دے گا. جنتی کی جنت کے 4 دروازے, ایک وہ اس کی بیوی کے آنے جانے کے لیے, دوسرا دروازہ یوں فرمایا کہ فرشتوں کو آ کر سلام کرنے کے لیے, پیغام پہنچانے کے لیے. سامنے کوئی صاحب ہوتا ہے, اسکوٹر تو رکھا تھا, برابر روشنی میرے منہ پر پڑ گیا, دیکھو برابر ٹھیک برابر میرے چہرے پر. اور تیسرا دروازہ اسپیشل دروازہ, وہ دروازے سے ہم گزر کر اللہ سے ملاقات کرنے کی اجازت لے کر. چوتھا دروازہ جہنم کو لگا ہوا, وہ دروازے سے جہنمیوں کو دیکھیں گے دنیا کے اندر جو ہمارا مذاق پڑا تھا ایمان والوں کو. وہاں اللہ دکھائے گا کوئی کتا بنا ہے, کوئی خنزیر بنا ہوا ہے, کہ دیکھو تمہارے دشمنوں کا ہم نے حال کیا کر رکھا ہے. آگے اور بولو, 4 مہینے کون لکھاتی؟ 4 مہینے لکھا ہے تو بول دو.
ہفتے کا دن آدم علیہ السلام کی جنت میں دعوت ہوگی. ہمارے ابا حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ نے یہ بیان کیا تھا دارالسر الرشاد میں، جس کو ہمارے بزرگ محترم حاجی عبدالرزاق صاحب کو دہرا کے سناتے تھے. تو ہفتے کا دن دعوت کس کے ہاں؟ آدم علیہ السلام کی جنت میں. وہاں جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے. پچھڑے ہوئے باپ سے بیٹا ملا، اب کتنی محبت ہوگی. اتوار کا دن دعوت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جنت میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جن کی نسل میں 4000 پیغمبر پیدا ہوئے. وہاں جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ملاقات کریں گے. پیر کا دن داؤد علیہ السلام کی جنت میں دعوت. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسی آواز دی تھی، جب وہ زبور پڑھتے اڑنے والے پرندے اڑنا چھوڑ کر اطراف کے بیٹھ جاتے، پہاڑ جو ہلتا تھا، پانی تھم جاتا تھا. وہ کھلائیں گے، پلائیں گے، زبور پڑھ کے سنائیں گے. منگل کا دن موسیٰ علیہ السلام میں دعوت ہوگی، تو موسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو کھلائیں پلائیں اور توریت پڑھ کے سنائیں. جلدی جلدی گنوانا. چاشمے کو عیسیٰ علیہ السلام جنت دعوت، تمام جنتیوں کو کھلائیں گے پلائیں گے، انجیل پڑھ کے سنائیں گے. جمعرات کا دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت دعوت. یہ سب سے بڑی جنت ہوگی. اللہ و دولت ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے ماں باپ کو نصیب فرمائے، ہماری بیوی بچوں کو نصیب فرمائے، بھائی بہنوں پوری امت کو اللہ نصیب فرمائے. ہمارے نبی کا